کبھی زندگی میں ایسے ہی اللہ پاک یہ مانگ پہ کرم میں کسی کو کہہ نہیں سکتا. خواتین حضرات، ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں نظم و ضبط قائم رکھا جائے اور عزاداروں کو پراپر تحفظ دیا جائے. جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پر اجتماعات ہوں گے وہاں پر نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس حوالے سے جتنے بھی ادارے ہیں، اسپیشلی پنجاب کی بات کی جائے تو ان اداروں کو احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور ادارے الحمدللہ ہمیشہ جب بھی ایسے سینسٹیو ڈیز آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہیں بھی کوئی کمی نہ رہے، خواہ وہ ٹریفک پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، یا دیگر ادارے ہیں، ریسکیو ہے، سی سی ڈی ہے، پیرا ہے، سول ڈیفنس ہے. سب ادارے اپنی اپنی جگہ پر حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری رہے اور آسانی رہے، اور کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جو کہ افسوس کا باعث بنے. ابھی آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی ہم وقاص نذیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب ہیں، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اس میں بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ ٹاپ 5 ڈی آئی جیز ان پنجاب ایسے ہیں جنہیں تمغہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. اور سر کی شبانہ روز محنت ہے، ڈیڈیکیشن ہے، عوام الناس کی خدمت ہے، اسی وجہ سے سر کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. تو یہ بہت ہی فخر کی بات ہے. سر کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سر کیسے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. تھینک یو. سر، کورس محرم الحرام میں ادارے کوشش کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے عوام کے لیے سہولت دی جائے، اور ٹریفک میں امپورٹنٹ پلان ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے روٹس لگتے ہیں، سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں، اور مجالس کے اہتمام میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. مجھے کائنڈلی ضرور بتائیے کہ اس بار جو ٹریفک کا پلان ہے اور محرم الحرام 2026 کے حوالے سے کون کون سے اقدامات ہیں جن کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب پولیس نے ایک بہت ایلیبوریٹ سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے، جس میں تمام شعبے، جس میں سیکیورٹی کا جو آسپیکٹ ہے وہ، جس میں ٹریفک کا آسپیکٹ ہے، اور باقی دیگر جو تمام سیکیورٹی کے حوالے سے کنسیڈریشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے گئے ہیں. ٹریفک کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کے 3 بڑے کمپوننٹ ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ اس کنسیڈریشن پہ مشتمل ہے کہ جو لوگ مختلف مجالس اعضاء میں محرم سے ریلیٹڈ جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے جو سہولت کا اہتمام کیا جائے. پارکنگ کے حوالے سے، سڑکوں کے اوپر آمد و رفت کے حوالے سے ایسے انتظامات کیے جائیں کہ وہ بلا روک ٹوک جو ہیں اپنے جلوس اور مجالس میں شامل ہو سکیں. دوسرا جو کمپوننٹ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ جلوس کے حوالے سے جو سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں ان کی وجہ سے جو ٹریفک کے انتظام میں فرق آتا ہے اس کی وجہ سے کم متاثر. جہاں پہ ڈائیورشنز لگائی گئی ہیں، جہاں پہ چیک پوائنٹس لگائے گئے ہیں، اس سے پہلے آلٹرنیٹ جو روٹس ہیں ان کے حوالے سے، متبادل رستوں کے حوالے سے ان کو نشاندہی کر دی جائے اور ان کی رہنمائی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ کم سے کم دقت کے ساتھ سر انجام دے سکیں. اور تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کے لیے جو روٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکیں اور ان کے اوپر ایسے انتظامات کیے جا سکیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہاسپٹلس تک یا ایمرجنسی وہیکلس کی موقع تک جو آمد و رفت ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت کمپریہنسو سیکیورٹی پلانز بنائے گئے ہیں جو کہ اوور آل جو پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان ہے اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ مجالس کے دوران جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے، اور شہروں میں اسپیشلی جب ٹریفک کی آمد و رفت ہوتی ہے تو اس میں خاص اوقات مجالس کے لیے مختص کیے جاتے ہیں. اس میں مجھے اوور آل بتائیں کون کون سے روٹس، اسپیشلی اگر ہم لاہور کی بات کریں تو متاثر ہونے کے امکانات ہیں، اور پھر ان کی ڈائیورجنس کا کیا سلسلہ کار ہے؟ محرم الحرام کے جو جلوس ہیں اور مجالس ہیں وہ 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور اس میں چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوتے رہتے ہیں. جو سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کے پیش نظر ہر ایک جلوس کو، خواہ وہ سی کیٹیگری کا ہو یا اے کیٹیگری کا ہو، اسی طرح مجالس ہیں، اس کو ایک بیئر منیمم سیکیورٹی ہر صورت میں فراہم کی جا سکتی ہے. اور تھریٹ لیول کے حوالے سے جو اہم جلوس اور مجالس ہیں وہاں پہ 2 اور 3 لیئر سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جا سکتی. اسی حوالے سے اس علاقے میں جو ٹریفک کی آمد و رفت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقریباً ہر مجلس اور ہر جلوس کے حوالے سے متبادل ٹریفک کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ نے لاہور کی بات کی
تو لاہور میں جو زیادہ تر جو بڑے جلوس ہیں وہ اندرون شہر سے برآمد ہوتے ہیں، پارٹی گیٹ سے گزرتے ہوئے کربلا گامے شاہ تک آتے ہیں، اسی طرح اقبال ٹاؤن میں، اسی طرح مال ٹاؤن میں بھی جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے مختلف جلوس اور مجالس ہوتی ہیں، اور ان روٹس کے حوالے سے اور ان وینیو کے حوالے سے جو سیکیورٹی انتظامات ہیں ان کو سپلیمنٹ کیا جاتا ہے بہتر ٹریفک مینجمنٹ کے انتظامات سے، تاکہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ان ایونٹس میں جو شرکت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، عزادار ہیں یا مجالس میں شریک ہونے کے لیے، ان کو بھی دقت نہ ہو، اور جو باقی شہری ہیں وہ بھی اپنے روزمرہ کا کام جاری رکھ سکیں۔ اچھا سر، شہر ہیں اور دیہات اور رورل ایریاز بھی ہیں اس کے اندر، ہم پورے پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو مجالس کا اہتمام تو آف کورس پورے پاکستان میں ہے اور پنجاب کے اندر بھی تمام جگہوں پر ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں جو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، جیسے ٹریفک کا ادارہ ہے تو وہ روٹس اور راؤٹس کے بارے میں چیزیں اور ڈائیورژنس کی سہولیات فراہم کر رہا ہے عوام کو، تو کیا یہ سارے انتظامات صرف مین سٹیز تک محدود ہیں یا پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ وہ چھوٹا جلوس ہے یا بڑا ہے، تمام تر ادارے وہاں پر بھی متحرک نظر آئیں گے؟ محرم الحرام کے حوالے سے اور اسی طرح جو دیگر دینی یا ثقافتی میگا ایونٹس ہیں ان کے حوالے سے پنجاب پولیس ہمیشہ سے بہت کمپریہنسو سیکیورٹی پلانز بناتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کوآرڈینیشن، تمام محکمے جو ان انتظامات کے ساتھ کسی بھی طرح متعلق ہیں، خواہ وہ سڑکوں کی صفائی ہے، سڑکوں کی مرمت ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں، ہینگنگ وائرز ہیں، یا گاربیج ریموول ہے، خواہ یہ والا اسپیکٹ ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس کلیکشن ہو، خواہ جو ہمارے منتظمین ہیں مختلف مجالس اور جلوس کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا ہو، یہ تمام تحصیل کی سطح پر اور ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر کمپریہنسو میکنزم ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم پرو ایکٹیولی اور پھر آپریشنلی آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ نہایت مربوط طریقے کے ساتھ یہ ساری کی ساری جو سروسز ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس میں خواہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا قصبہ یا شہر ہے، وہاں پہ ہونے والا جلوس سے لے کے جو بڑے سے بڑے جلوس ہیں، خواہ وہ لاہور میں ہو، سرگودا میں ہو، راولپنڈی میں ہو، ملتان میں ہو، تمام تر کی نہ صرف سیکیورٹی بلکہ اس سے الائڈ جو تمام انتظامات ہیں وہ ایک ہی پالیسی اور ایک ہی ذیل کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ اسپیشلی وہ لوگ جو غیر ضروری بھی سفر کرتے ہیں یا کام کے لیے بھی نکلتے ہیں، اور پھر متبادل راستے بھی لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو عام شہری ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیسے جان پائیں گے؟ کائنڈلی یہ چیزیں بھی بتائیں تاکہ دیکھنے والوں تک پیغام پہنچے کہ اگر آپ نے ڈائیورژنس کے بارے میں جاننا ہے، متبادل راستوں کے بارے میں جاننا ہے، یا جو جلوسوں کی ٹائمنگ ہے ان کے حوالے سے جاننا ہے، تو کون کون سے پورٹلز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے؟ عام طور پہ چونکہ برسہ برس سے یہ جلوس اور یہ مجالس ہو رہے ہیں، اور ان شہروں کے لوگ جو ہیں اس چیز سے واقف ہوتے ہیں کہ کس علاقے میں محرم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود پنجاب پولیس جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کے تمام فوراز ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لاہور کی بات کر لیں تو نہ صرف اخباروں میں روٹس اور متبادل روٹس کی جو ہے نشاندہی کی جاتی ہے، بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، الیکٹرانک میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے بھی ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری راستہ ایپ ہے جس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایف ایم ریڈیو ہے اس پہ بھی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا پنجاب میں رہنے والے پاکستانی شہریوں سے کہ محرم الحرام کے دوران اگر آپ سفر کرنا چاہیں اور آپ کے خیال میں جس علاقے میں آپ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ محرم کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کوئی ڈائیورشن، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو پہلے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے راستہ ایپ کو استعمال کر کے یا جو ہم دیگر ذرائع سے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں معلومات حاصل کر لیں، سو دیٹ کہ آپ اپنے سفر کو مناسب طور پہ پلان کر سکیں
اور راہ میں رستہ بند ہونے کی وجہ سے یا سیکیورٹی چیکس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی دشواری آ سکتی ہے تو اس سے آپ بچ سکیں. سر محرم میں فورس قانون کی خلاف ورزی ویسے تو روٹین میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسپیشلی محرم الحرام کے دنوں میں قانون کی یا جو روڈ کے آرڈیننسز ہیں ان کی اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس پر کوئی خاص کارروائی یا کوئی خاص اقدام اسپیشلی ان دنوں میں رکھا گیا ہے؟ جو ٹریفک لاز کی انفورسمنٹ ہے وہ تو محرم یا محرم کے بغیر ہر صورت میں وہ انفورسمنٹ چلتی رہتی ہے، اور ہم شہریوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جو مذہبی مناسک ہیں اور وہ بالکل پوری مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہیں وہ ادا کریں، لیکن جس وقت وہ سڑک کے اوپر آتے ہیں اس وقت ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ٹریفک لاز کی پوری جو ہے پاسداری کریں، اور اگر آپ پاسداری نہیں کریں گے تو آپ کو اسی طرح انفورسمنٹ ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح آپ عام دنوں میں. سر ڈبل سواری کی پابندی کے حوالے سے کچھ میں نے نوٹس پڑھا تھا، کیا آپ کائنڈلی اس کی ضرور تردید کیجیے، کیا محرم میں ڈبل سواری پر پابندی رہے گی؟ ڈبل سواری پہ پابندی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مقامی پولیس کے مشورے کے سے جو ہے عائد کرتی ہے، اور وہ کسی کامن یا ایک جنرل اعلان نہیں ہوتا، وہ ہر شہر اور ہر ضلع میں اپنی اپنی ضرورت کے تحت سیکشن 144 کے تحت پابندی لگائی جاتی ہے. تو جن علاقوں میں یا جن اضلاع میں محرم کے دوران ڈبل سواری پہ پابندی لگائی جائے گی تو اس کی انفورسمنٹ اسی طرح کی جائے گی. سر ان دی اینڈ کائنڈلی پنجاب کے عوام کو پیغام ضرور دیجیے، اسپیشلی محرم الحرام کے حوالے سے. محرم الحرام کے حوالے سے میں پنجاب کے عوام سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم اس عشرے کو مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، دوسروں کے جذبات کا بھی خیال کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں اشتعال اور انتشار پھیلے، اور ہم جو ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی مکمل طور پہ پاسداری کریں تاکہ سفر کے دوران اپنی اور دیگر شہریوں کی جان کی حفاظت ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. کبھی زندگی میں ایسے ہی اللہ پاک، کبھی زندگی میں ایسے ہی اللہ پاک یہ مانگتے کرم ہے کہ جو کہ